بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن شریف اور حدیث کی اچھی باتیں سنیں گے، تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو تازہ دم رکھا کیجیے، اس لیے کہ خدا کی یاد قلوب کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ شرک و اسباب شرک سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مشرک کی مغفرت بالکل نہیں ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صابرین یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں سنت رسول کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ سچوں کی صحبت اختیار کیجیے، اس لیے کہ سچوں کی صحبت سے آدمی کو تقویٰ کے مرتبے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ شیطان کی پیروی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی سخت ڈانٹ ہے۔ اہل علم اور بے علم کے درمیان امتیاز قائم کیجیے، اس لیے کہ اہل علم اور بے علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکوکاری کا حکم دینے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا کیجیے، اس لیے کہ لوگوں کو حکم دے کر خود اس پر عمل سے غافل رہنا یہودیوں کی صفت ہے۔ صبح اور شام صدقے و خیرات کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کی اہم صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری میں رہا کیجیے، اس لیے کہ نعمتوں پر شکر گزاری اضافے کا سبب ہے۔ اسراف یعنی فضول خرچی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ فتنہ سازی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، وہ اس لیے کہ فتنہ یعنی گناہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا کیجیے، اس لیے کہ پسندیدہ چیز کو دے کر ہی کامل نیکی کا اجر پا سکتے ہو۔ رشوت لینے اور دینے کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ بدگمانی کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ اپنے خالق سے حسن جن رکھا کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی صفت کو نہ بھولا کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نماز میں صفوں کے درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ صفوں کا درست نہ ہونا آپسی اختلاف کا سبب ہے۔ نیک کام کرے یا اس کی طرف رہنمائی کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ نیک کام کی رہبری بھی اس کو انجام دینے کی طرح ہے۔ دھوکہ دھڑی سے اپنے آپ کو بچا کیجیے، اس لیے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ علم دین کو رضا الہی کے لیے خالص کیا کیجیے، اس لیے کہ دیگر فاسد نیتوں عزت شہرت ریاکاری سے حاصل کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ وضو کو مکمل سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ وضو جو کامل سنتوں کے ساتھ ہوگا وہ اگلے پچھلے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ والد کی دعائیں ہمیشہ لیا کیجیے، اس لیے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اہل ایمان پر لعن طعن کرنے سے بچا کیجیے،
اس لیے کہ مومنوں پر لعنت کرنا ان کو قتل کرنے کے مانند ہے۔ خود کو سلام کرنے میں آگے رکھا کیجیے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوگا۔ لایانی یعنی فضول بیکار چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچتا ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے افضل کام ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے بغض کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے اونچا عمل ہے۔ تکبر جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کیجیے، اس کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کی اعلیٰ شاخ ہے۔ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دیجیے، اس لیے کہ یہ حصول ایمان کا آسان ذریعہ ہے۔ دامن حیا کو داغدار ہونے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ دوسروں کے لیے نفع بننے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ظالم بننے یا مظلوم ہونے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ گمراہ ہونے یا گمراہ کن شے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں سے پناہ مانگی ہے۔ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں۔ گناہوں سے توبہ و استغفار کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نرم مزاجی کو اپنا شیوا بنایا کیجیے، اس لیے کہ جو نرم مزاجی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ علماء دین کی تعظیم و توقیر کیا کیجیے، اس لیے کہ جو علماء کی قدر نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے، اس لیے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ بڑوں کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ اپنے اولاد کی دینی تربیت کی فکر کیجیے، اس لیے کہ والد کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کیجیے، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کیجیے، اس لیے کہ مردوں کی پاک دامنی خود ان کی عورتوں کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی، اس سے پہلے نماز کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی امر کے پیش آنے پر سب سے اول نماز پڑھتے تھے۔ فرض نمازیں با جماعت ادا کیجیے، اس لیے کہ با جماعت نماز انفرادی نماز سے 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ تجارت یعنی ویاپار سچائی اور امانت داری کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ سچائی و امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سلام کے بعد مصافحہ کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مصافحہ کرنا سلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اپنے بھائیوں کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ مہمان کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ مومن کی شان ہے۔ لوٹ مار ڈاکہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جو لوٹ مار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بہم مصافحہ کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ مصافحہ سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ہدیہ یعنی تحفے دینے کا معمول رکھا کیجیے، اس لیے کہ ہدیہ آپس میں محبت بڑھانے کے ساتھ دشمنی کو دور کرتا ہے۔ حسد جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ حسد یہ دین کو برباد کر دیتا ہے۔ دھوکہ بازی کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ دھوکہ باز جنت میں داخل نہ ہوگا۔
صفت بخل سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ احسان جتانے کی مذموم صفت سے بچا کیجیے، اس لیے کہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ فقراء یعنی غریب سے محبت اور ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کیجیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے محبت اور ہم نشین کی ترغیب دی ہے۔ عربوں سے دل سے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ مؤذنوں کی بدتمیزی سے کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مؤذنین قیامت کے دن زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ دین قائم کو اسلام مانا کیجیے، اس لیے کہ حلاوت ایمان کے ملنے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا کیجیے، اس لیے کہ وہ بھی حلاوت ایمان کے حصول کا وسیلہ ہے۔ قتل مومنین کے جرم عظیم سے بچا کیجیے، اس لیے کہ قتل مومنی اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے بڑھ کر ہے۔ بیماروں سے دعا کی درخواست کیا کیجیے، اس لیے کہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکا کیجیے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کیا کیجیے، اس لیے کہ مساجد کو آباد کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا کا معمول بنائے کیجیے، اس لیے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ حسن خاتمے کے لیے دعا کیا کیجیے، اس لیے کہ زندگی کے تمام اعمال کا اعتبار عمدہ خاتمہ پر ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے، اس لیے کہ اخلاص ہی قبولیت کے اعمال کی روح ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پرہیزگاری، مخلوق سے بے نیازی، گمنامی جیسے عمدہ صفات کو اختیار کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ ان صفات کے حامل بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ نماز مسواک کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے ادا کی جانے والی 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ہر اچھی بات کو 3 دفعہ کہنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، تاکہ مخاطبین یعنی سننے والے بات کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ کتمان علم کے جرم سے بچا کیجیے، اس لیے کہ بروز قیامت کتمان علم کرنے والے کے منہ میں آگ لگا دی جائے گی۔ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیا کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہی ہے جو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کر لے۔ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین کیجیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ نیک کاموں میں نیت درست رکھا کیجیے، اس لیے کہ سارے عمل نیت کے مطابق قبول ہوتے ہیں۔ دوسروں پر رحم و کرم کا رویہ برتا کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ چغل خوری سے خود کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رشتہ توڑنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ظلم کرنے سے خود کو دور رکھا کیجیے، اس لیے کہ ظلم روزہ قیامت اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اعمال صالحہ مختصر ہی ہو مگر پابندی سے کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل وہی ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اخلاق کو عمدہ رکھا کیجیے، اس لیے کہ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت گزار کے مقام پر پا لیتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کا ذکر کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔
पाक व साफ रहने का एहतिमाम किया कीजिए, इसलिए कि पाक साफ रहना आधा ईमान है। रस्म व बिदात से अपनी अमली ज़िंदगी को बचाया कीजिए, इसलिए कि हर बिदत गुमराही है। अपने गुस्से पर काबू रखा कीजिए, इसलिए कि पहलवान हो जो गुस्से के वक्त नफ्स पर काबू पा ले। अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे बनाया कीजिए, इसलिए कि कामिल ईमान के लिए ये अमल ज़रूरी है। गुनाह गिबत से बचने का भरपूर एहतिमाम किया कीजिए, इसलिए कि गिबत गुनाह का बदकारी से भी बढ़कर है। जुम्बा और शर्मगाह को मासियत के दलदल से बचाया कीजिए, इसलिए कि इन दोनों की हिफाजत पर जन्नत की बशारत है। अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने का एहतिमाम किया कीजिए, इसलिए कि जो इनको अच्छी तरह याद कर ले वह जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।